برے دن ہیں، ان کے برے دن ہیں، ہر طرح سے ہر راستے سے ٹرمپ تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کسی کا برا وقت آئے وہ نا، وہ اونٹ پہ بھی بیٹھا ہو تو کتا کاٹ لیتا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے کانفیڈنس کی وجہ جو ہے نا، وہ ان کا کانفیڈنس بے سبب بھی نہیں ہے. کوئی تو وجہ ہے کہ دیکھیں نا کہ محسن نقوی جن سے مل کے آتا ہے وہ ٹویٹس کر دیتے ہیں، اور پھر محسن نقوی نے جو ڈرامہ کیا وہ ایکسپوز ہو گیا. وہ جس ایونٹ کو ٹرمپ کی تقریب حلف برداری بنا کر پیش کرتے رہے، وہ سارا کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے. جو انہوں نے عمران خان کے خلاف پچھلے 2.5 سال میں کیا ہے، ہر چیز ان کے منہ پہ پلٹ کے لگی ہے. عمران خان ان کو مان لینا چاہیے کہ آپ عمران خان سے ہار گئے، مان لیں آپ عمران خان سے شکست کھا گئے، مان لیں عمران خان جیت گیا ہے، مان لیں وہ فاتح ہے، مان لیں کہ وہ ناقابل شکست ہے، مان لیں نا. جب تک نہیں مانیں گے اپنا اور مذاق بنوائیں گے. ٹک ٹاک پہ میں ایک ٹک ٹاکر کو دیکھ رہا ہوں، وہ معصومہ سے بڑی اداکار ہے. کچھ ان میں سے ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر تو چل سکتے ہیں، لیکن نہ یہ ملک چلا سکتے ہیں، نہ یہ عمران خان کے خلاف بیانیاں بنا سکتے ہیں، نہ یہ عمران خان کو شکست دے سکتے ہیں. عمران خان ناقابل شکست ہے. 2.5 سال میں ہر طرح کا جبر، بربریت، فصاحیت استعمال کر کے بھی عمران خان کو شکست نہیں دی جا سکی، اور عمران خان فتح کی طرف جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست.pk دیکھ رہے ہیں. ممتاز صحافی صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ اہم ترین اپڈیٹس ان سے لیں گے. سر، سب سے پہلے تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. ویلکم. جس طریقے سے سپریم کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں اس پر تو آگے جا کر بات کریں گے، لیکن بیک ٹو بیک فری عمران خان کی ٹویٹس آ رہی ہیں. محسن نقوی جس سے ملاقات کر رہے ہیں وہ فوراً فری عمران خان کی ٹویٹ کر دیتا ہے. کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کا برا وقت آئے وہ نا، وہ اونٹ پہ بھی بیٹھا ہو تو کتا کاٹ لیتا ہے. تو ان کے نا برے دن چل رہے ہیں. صحیح. ان کے ستارے گردش میں ہیں. یہ جو چال چلتے ہیں وہ چال ان کے اوپر الٹی پڑتی ہے. جو انہوں نے عمران خان کے خلاف پچھلے 2.5 سال میں کیا ہے، ہر چیز ان کے منہ پہ پلٹ کے لگی ہے. ان کے منہ پہ واپس تماچا لگا ہے. جس وقت آپ اور میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ابھی بھی شاید ایک پریس کانفرنس شروع ہونے والی ہے، یا 20 سیکنڈ بعد یا ہو چکی ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی صحافی، تحقیقاتی صحافی، کوئی ایسا ایک تحقیقاتی صحافی ہے جس کا کم از کم نام ہم نے تو پہلی بار سنا ہے. مطلب ہم ظاہر ہے سارا دن سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن یہ پہلا تحقیقاتی صحافی ایسا ہے جس کا نام بھی پہلی بار، کم از کم میں نے تو پہلی بار سنا ہے. شاید میری نالائکی ہے. بہت سارے لوگ پہلی بار. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ پہلی بار دیکھا کہ کوئی تحقیقاتی صحافی جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کرے گا. میں نے نہیں دیکھا کبھی تحقیقاتی صحافی نے پریس کانفرنس کی ہو. ہمیشہ سے صحافی سٹوری دیتا ہے، خبر دیتا ہے، پریس کانفرنس کبھی نہیں کرتا. اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی تحقیقاتی صحافی کے لیے چینلز کو یہ ہدایات آئی ہوں کہ تمہاری ایسی کی تیسی. جب وہ تحقیقاتی صحافی سامنے آئے تو اس وقت سے لے کے جب تک وہ کرسی سے اٹھ نہیں جاتا تب تک دکھانا ہے، تب تک خبردار جو کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے اندر، تم نے صرف اس تحقیقاتی صحافی کو دکھانا ہے. اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہماری حکومت اور ہمارے اداروں کی سب ترجیحات کیا ہیں. پچھلے 2-2.5 سال میں 400 سے 500 پاکستانی سمندر برد ہو گئے. کشتیوں میں ڈنکی لگا کر جا رہے تھے، کشتیوں میں جا رہے تھے ڈنکیاں لگا کر، اور وہ سمندر میں ڈوب گئے. ان کی جانیں چلی گئی. اور ان کی عمریں کتنی تھیں؟ 14-15 سال سے لے کے 35 سال کی عمر کے لوگ، جن کو پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آتا تھا، جن کو مایوسی تھی، جن کو اندھیرا نظر آتا تھا، اور وہ ڈنکیاں لگا کر جا رہے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے چینلوں کو لگایا جاتا کہ لمبی لمبی ٹرانسمیشنز کریں، اس چیز کو اجاگر کریں، بتائیں لوگوں کو کہ یہ کام نہ کریں. جو اس دھندے میں ملوث لوگ ہیں ان کی تصویریں چلواتے، ان کی ویڈیو چلواتے. لیکن حالت یہ ہے کہ تمام تر جبر اور فسطائیت اور بربریت کے باوجود، پورے نظام کو کنٹرول کرنے کے باوجود، اڈیالہ کے بند کمرے میں اڈیالہ جیل کے اندر بند کمرے میں عدالت چلوانے کے باوجود، حالت یہ ہے کہ فیصلے کے 8 دن بعد بھی نئے شواہد کے اوپر پریس کانفرنس کروانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور اتنی بھی سینس نہیں ہے، اتنا بھی عقل ان کا کام نہیں کرتا. اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں، یہ بیسیکلی پریس کانفرنس وہ ڈر اور خوف ہے کہ ہائی کورٹس میں جائے گا معاملہ تو ویسے ہی ہو جائے گا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی تو اب بینچ بڑا زبردست بن گیا نا. عامر فاروق صاحب اور انعام امین منہاج صاحب ہیں ابھی آتے ہی ان کے کندھوں پہ. ہاں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اتنی ان کی عقل کام نہیں کرتی. اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کی حالت کیا ہو گئی ہے عمران خان کی دشمنی میں، کہ فیصلہ آنے کے بعد نئے شواہد آپ ہائی کورٹ میں پیش ہی نہیں کر سکتے. آپ ہائی کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں جو چیز آپ نے نہیں پیش کی وہ آپ ہائی کورٹ میں پیش ہی نہیں کر سکتے. اب آپ شواہد آپ لا رہے ہیں اور نکلوا رہے ہیں اور چلوا رہے ہیں. مطلب کوئی بات ہے کرنے والی؟ کوئی تھوڑا سا عقل مطلب ان کا کام کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا،
اعصاب کی اس جنگ میں انہوں نے ان کو جسمانی طور پہ مفلوج کر دیا ہے, ان کو ذہنی طور پہ بھی مفلوج کرنے جا رہے ہیں, ان کا دماغ جو ہے وہ معاف ہو چکا ہے, ان کا دماغ کام نہیں کر رہا, یہ ایسے ایسے بلنڈرز ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ بھائی نہیں ہو سکتا ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ نئے شواہد, تو اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد جو موقع یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ان کو عمران خان ان کو مان لینا چاہیے کہ آپ عمران خان سے ہار گئے ہیں, مان لیں آپ عمران خان سے شکست کھا گئے, مان لیں عمران خان جیت گیا ہے, مان لیں وہ فاتح ہے, مان لیں کہ وہ ناقابل شکست ہے, مان لیں نا. جب تک نہیں مانیں گے اپنا اور مذاق بنوائیں گے, اپنا اور آپ جو ہے نا وہ اپنے اوپر معاشرے کو لوگوں کو ہنسنے کا موقع فراہم کریں گے جس طرح کی بھونڈی حرکتیں آپ کر رہے ہیں. تو ہاں یہ چیزیں ٹک ٹاک پہ چل سکتی ہیں, بلکہ ان کی تو یہ والی پریس کانفرنس تو ٹک ٹاک پہ بھی نہیں چلے گی. ہاں کچھ اور حرکتیں جو ہو رہی ہیں وہ ٹک ٹاک پہ چل سکتی ہیں, جس طرح سے 6 کیمرے مختلف اینگل سے لگوا کے اور وہ ڈرامے کیے جا رہے ہیں گلے مل کے, اور وہ سارے وہ ٹھیک ہے. وہ مطلب میں پچھلے دنوں میں ظاہر ہے میں ویسے نہیں دیکھتا جو ڈرامے ہیں, جو ڈرامہ زیادہ چل رہا ہو وہ میں جس کے ویوز بہت زیادہ آ رہے ہیں تو میں اس لیے دیکھ لیتا ہوں کہ یار لوگ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں. تو لاسٹ میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا جس کا میں نے کئی ویڈیوز میں حوالہ بھی دیا, بسمل. تو اس میں مجھے لگتا تھا کہ معصومہ سے بہتر اداکاری کوئی نہیں کر سکتا جس طرح سے اس نے اداکاری کی ہے. لیکن آج کل ٹک ٹاک پہ میں ایک ٹک ٹاکر کو دیکھ رہا ہوں, وہ معصومہ سے بڑی اداکار ہے. تو معصومہ, اور آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ میں ایک ٹک ٹاکر کی بات کر رہا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ میرا خیال ہے کہ جتنی بھی مجھے یہ جو ڈراموں میں کام کرنے والی ہیں خواتین, ان کے نام نہیں آتے, لیکن جتنی بھی اس وقت جو بہت زیادہ ڈرامے کر رہی ہیں یعنی ڈراموں میں رول پلے کر رہی ہیں, تو ان کے لیے ایک تھریٹ ہے. جس طرح کی ٹک ٹاک کے اوپر ایک میں ٹک ٹاکر کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, ان کے لیے میں بڑا سیریس تھریٹ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر یہ نظام گرتا ہے تو کچھ اور نئے انٹریاں ہو سکتی ہیں ڈراموں میں, اور ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہماری کچھ خواتین جو بہت زیادہ جن کو ڈراموں میں اچھے رول مل رہے ہیں اور بڑی وہ پاپولر ہیں, تو ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ ہے اس ٹک ٹاکر سے. تو کچھ ان میں سے ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر تو چل سکتے ہیں, لیکن نہ یہ ملک چلا سکتے ہیں, نہ یہ عمران خان کے خلاف بیانیاں بنا سکتے ہیں, نہ یہ عمران خان کو شکست دے سکتے ہیں. عمران خان ناقابل شکست ہے. 2.5 سال میں ہر طرح کا جبر, بربریت, فسائیت استعمال کر کے بھی عمران خان کو شکست نہیں دی جا سکی, اور عمران خان فتح کی طرف جا رہا ہے, کمپلیٹ فتح کی طرف جا رہا ہے. اچھا, کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ روانگی پاکستان تحریک انصاف کی کسی اہم شخصیت کی ہو سکتی ہے, اور پھر وہاں جا کر بعد ہی عمران خان کی رہائی پہ کی جائے گی. کچھ آپ کی نالج میں ہے ایسا؟ میرے نالج میں ایسا نہیں ہے. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ 20 جنوری کے بعد, اور یہ مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد, اعلان کے بعد, اس کے اعلان کے بعد, یعنی 20 جنوری کے بعد انہوں نے وہ گاڑی اوورسیز پاکستانی جو 30 اور 40 کی سپیڈ پہ چلا رہے تھے تو اس کو وہ 100-120 پہ لے گئے. ٹھیک ہے. اور اب تو جو ہے نا وہ اس کو 150-160 پہ لے گئے ہیں جب سے مذاکرات کا ڈرامہ بند ہونے کی بات آئی ہے. تو اوورسیز پاکستانی بہت کانفیڈنٹ ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی جب ان کی ہم بات سنتے ہیں کہ وہ کیوں اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں. مطلب یا تو ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا ٹریپ ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کہ جو وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ امریکہ میں, لیکن ساتھ ساتھ پھر ہمیں شواہد بھی نظر آتے ہیں نا ان کے کانفیڈنس کے. رچرڈ گرینل جو ہیں ان کے جب ٹویٹس آئے وہ آپ نے دیکھا. پھر ابھی وہ جو آپ کا سوال سابق آرمی جنرل ہے وہاں کا, ابھی جو آپ نے کہا محسن نقوی صاحب جن سے مل کے ان کے ٹویٹس, تو جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یار اوورسیز پاکستانیوں کے کانفیڈنس کی وجہ جو ہے نا وہ ان کا کانفیڈنس بے سبب بھی نہیں ہے. کوئی تو وجہ ہے کہ دیکھیں نا کہ محسن نقوی جن سے مل کے آتا ہے وہ ٹویٹس کر دیتے ہیں, اور پھر محسن نقوی نے جو ڈرامہ کیا وہ ایکسپوز ہو گیا. وہ جس ایونٹ کو ٹرمپ کی تقریب حلف برداری بنا کر پیش کرتے رہے وہ سارا کچھ ایکسپوز ہو گیا. ان کو نا کئی بار یہ کہا ہے کہ کوئی خدا کا خوف کریں, سمجھ لیں یہ بات کہ یہ 1980 نہیں ہے, یہ 1990 نہیں ہے. انہیں کہا ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے, یہ بات اپنے اوپر رحم کر لیں, سمجھ لیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جو آپ ڈرامہ کریں گے, اداکاری کریں گے, فنکاری کریں گے, جو آپ واردات ڈالیں گے, سوشل میڈیا آپ کو ننگا کر دے گا. سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ محسن نقوی نے ادھر سے ایک ڈرامہ, ایک ویڈیو کیا, ایک ایونٹ میں وہ جا رہے ہیں اور ایک ایونٹ اور دونوں کو ایڈٹ کر کے اکٹھا لگا دیا,
اور وہ جو میں اسٹوری کو فالو نہیں کر سکا، لیکن فواد چودھری صاحب کو سن رہا تھا، وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے، سپریم کورٹ میں آئے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ شاید محسن نقوی صاحب وہاں بیٹھے تھے جہاں پہ بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی، جہاں پہ ٹرمپ کی تقریب علم برداری دکھائی جا رہی تھی، بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی، وہاں پہ وہ پہلی لائن میں بیٹھے تھے، یعنی جہاں پہ تقریب علم برداری اوریجنل ہو رہی تھی وہاں موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہو اور وہ میچ اس کے اوپر بڑی اسکرین کے اوپر کہیں اور دکھایا جا رہا ہو، اور جہاں پہ بڑی اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہو وہاں بیٹھ کے ہم پہلی لائن میں دیکھ رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم نے میچ آج پہلی لائن میں بیٹھ کے دیکھا ہے. تو ہم نے پہلی لائن میں بیٹھ کے نہیں دیکھا نا، ہم تو اس جگہ پہ تھے جہاں پہ میچ کی ٹرانسمیشن آ رہی تھی، جہاں پہ اس کو لائیو دکھایا جا رہا تھا. تو یہ وہی ہے، یہ بیچارے جس طریقے سے وہ کلپس اپنے نیوز چینل کے اوپر چلوائے بھی گئے. میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کے برے دن ہیں، ان کے برے دن ہیں. اور ابھی تو یہ جو برے دن ہیں نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک بار یہ نظام اور یہ جبر، یہ فسطائیت ختم ہونے دیں، اصل دن تو تب شروع. اچھا، کانگریشنل ہیئرنگ کے اندر اگر آپ نے سنے ہو آڈیوز، تو وجاہت سید خان اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے کچھ سینکشنز کی بات کی، کچھ شخصیات پر پابندی کی بات کی. آپ کو لگتا ہے اس سے پریشر مزید بڑھے گا اور ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب مسئلہ وہی ہے نا کہ وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہو یا یہاں سے جو جرنلسٹ گئے ہیں جن کو یہاں سے جانے پہ مجبور کیا گیا، وہ ظاہر ہے وہاں پہ ایکٹیو ہیں. لیکن یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ کتنا دباؤ آئے گا نہیں آئے گا. ظاہر ہے پاکستان کی حکومت بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھی نا، وہ بھی تو ادھر سے بھی تو خبریں آ گئی ہیں کہ پی آر فرم بھی اور لابنگ فرم بھی انگیج کی گئی ہے، اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. دوست ممالک کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ وہاں سے ہماری معاملات طے کروائیں. ہر طرح سے، ہر راستے سے ٹرمپ تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دونوں کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف حکومت ہے، ریاست پاکستان ہے، دوسری طرف اوورسیز پاکستانی امریکہ کے. کون جیتتا ہے یہ اب آنے والا. اچھا، عمران خان نے کہا کہ بہت جلد آپ کو اچھی خبر ملے گی، سب تبدیل ہو جائے گا. ساتھ ہی شاہد خٹک نے ٹی وی چینل کے اوپر اس کی تائید کر دی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ چل رہا ہے پر میں بتا نہیں سکتا. کیا ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو پارٹی کے اندر سے بھی باتیں ہو رہی ہیں؟ اور ساتھ ہی کامنٹ کریں کہ یہ شیخ وقاص اکرم کا چہرہ تبدیل کر کے پی اے سی کا چیئرمین کے لیے کوئی اور نام آ گیا ہے، تو یہ ایک مخصوص گروہ جو ہے اس کا اثر ختم ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی پہ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کسی گروپ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے ایک خبر بھی آئی تھی نا کہ عمران خان نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم کو کہو کہ تم علی امین گنڈا پور کے نہیں، تحریک انصاف کے ترجمان ہو. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں فارم 47 کی حکومت ہے اور یہاں پہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے اور حکومت جو ہے یہ بنی ہے پی ٹی آئی کی. اس کو بہت سخت ریئیکٹ کیا تھا شیخ وقاص اکرم صاحب نے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے. بالکل انہوں نے ٹھیک کیا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے تو جواب دینا بنتا ہے، اور وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. اور وہ بھی انہوں نے جواب اس وجہ سے دیا کہ وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس پریس کانفرنس کے اندر سوال کے جواب میں انہوں نے بہت سخت ریئیکٹ کیا اور بالکل ٹھیک کیا. لیکن اب دو چیزیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اخبار میں جو اخبار عمران خان صاحب کے پاس جاتا ہے اس میں یہ خبر لگ گئی اس طرح سے کہ شیخ وقاص اکرم نے، وہاں پہ اخبار میں یہ تو نہیں لکھا ہوا ہوگا نا کہ شیخ وقاص اکرم سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا. اخبار تو اس طرح لکھتا ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے وہ جو یہ کر دیا وہ کر دیا، اس طرح کا. یا اخبار میں عمران خان صاحب نے پڑھا، یا جو لوگ گئے انہوں نے، کیونکہ عمران خان صاحب سے کچھ لوگ ملے پارٹی کے، انہوں نے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ محاذ نہیں کھولنا چاہیے، صحیح، ہمیں ان کو ساتھ رکھنا چاہیے، ہمیں انہیں ساتھ. عمران خان نے کہا بالکل. تو انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں شیخ وقاص اکرم کا بیان شاید انہوں نے بتایا، تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں کہیں کہ آپ، وہ خان صاحب کو یہ تاثر ملا جیل میں بیٹھ کے کہ شاید شیخ وقاص اکرم اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان کو اٹیک کر رہے ہیں کہ مولانا کہ علی امین گنڈا پور بھی ظاہر ہے مولانا کے ایک حلقے کا وہ مسئلہ ہے، وہ ایک ہی جگہ الیکشن لڑتے ہیں، تو علی امین گنڈا پور صاحب اس لیے بھی ان کو ظاہر ہے اٹیک کرتے ہیں پولیٹیکلی. تو لیکن معاملہ یہ نہیں تھا. شیخ وقاص اکرم صاحب نے تو ایک سوال کا جواب دیا تھا اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا. باقی جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے یہ عمران خان صاحب نے چینج کیا، جنید اکبر صاحب کو لائے، مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ، نہ میں نے لی ہیں، یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا فیصلہ. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں نا، عمران خان صاحب بہت سے ایسے لوگوں کو اب اوبلائج کر رہے ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر مختلف عہدوں پر، جن کو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسی پارلیمنٹ میں ہی آپ بھگتا لیں. ٹھیک، یہ پارلیمنٹ چلنی تو ہے نہیں، اس میں ہونا تو ہے نہیں کچھ. تو بہت سے وہ لوگ جن کے بارے میں ابھی یہ تاثر ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے،
وہ جب بھی تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو وہ آپ کو بہت فرنٹ فٹ پہ نظر آئیں گے. اور میرا صحیح. شیخ وقاص اکرم صاحب کے بارے میں یہی خیال ہے. ان پہ تنقید میں کرتا رہتا ہوں جن چیزوں پہ تنقید کرنی ہوتی ہے, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنے وہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, جتنے وہ ایکسپیرینسڈ ہیں, جتنے وہ لائق ہیں, اور جس طرح سے ماضی میں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بہت سی ایشوز کو اٹھائے, تو بہت کم لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہے. اچھا, یہ جو حمزہ اظہر نامی شخص کو لانچ کیا جا رہا ہے, پچھلے ویڈیو میں جو سیاست.pk کے ساتھ ہوئی آپ نے بتایا کہ کیسے آپ کو بھی آفرز آتی رہی, تو یہ جو جس کو کیا گیا اپروچ اب وہ ہو بھی گیا آبویسلی, تو کوئی ویکنیس ہوگی ان کے پاس تو کیا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے پریس کانفرنس 4 بجے کروائی جا رہی ہے وہ بھی ملک ریاض کے اسٹیٹمنٹس آنے کے بعد. دیکھیں, کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کوئی ویکنیس ہو. ہاں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, جب لوگوں کو یہ لالچ دیا جاتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو یہ لالچ دیا گیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو فلانی جگہ رکھوا دیتے ہیں فلانے چینل میں, اور آپ کو 15 لاکھ ملے گا, آپ کی اوقات 1 لاکھ کی بھی نہ ہو اور آپ کو 15 لاکھ روپے پہ رکھوا دیا جائے, یا آپ کو ایک خفیہ کوئی پروجیکٹ دے دیا جائے, یا آپ کے نام پہ آپ کو کہا جائے کہ آپ بتائیں یار کوئی بندہ آپ کو ابلائج کروانے تو کروائیں, اور آپ کہیں جی میرا فلاں کزن ہے, فلاں میرا دوست ہے, اس کو ایک پروجیکٹ دے دیں, اور اس کو وہ پروجیکٹ مل جائے مہینے کے 20 لاکھ کا, اور اس کے ساتھ پھر آپ یہ طے کر لیں کہ 20 لاکھ تمہیں مہینے کا ملے گا, 10 لاکھ تم نے مجھے دینا ہے, 10 لاکھ تم نے رکھنا ہے. تو اس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یار یہ تو سال کا مجھے جو ہے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مل رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے وہ ایک ہوتا تو ہے. تو اس طرح سے بھی لوگوں کو خریدا جاتا ہے, لوگوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا ان کا کیا معاملہ اور ماجرا ہے, کوئی عمران خان کی ان کے ساتھ کوئی ایسی, ان کو عمران خان سے ایسی کوئی مسئلہ ہے کہ یہ اس نفرت میں ہی کر رہے ہیں پریس کانفرنس, کوئی ان کو لالچ دیا گیا ہے, کوئی ان کو اور کوئی معاملہ ہے, کوئی ان کا تعلق ایسا ہے کسی کے ساتھ کہ یہ اس تعلق میں ہی کر رہے ہیں. تو کیونکہ اس نظام کے ساتھ کوئی بھی شخص فری میں تو کھڑا ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ لگتا ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے, وہ قابل نفرت ہو جاتا ہے. تو اگر آپ مفت میں تو ڈسکریڈٹ اور قابل نفرت ہونا افورڈ نہیں کرتے. آپ نے ڈسکریڈٹ ہونے کی بات کی, تو یحییٰ آفریدی صاحب بھی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. آپ ہی کا ٹویٹ تھا, اسناد ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب ایسی کسی جگہ نہیں بیٹھیں گے جہاں بات طاقتوروں کی ہو, اور غالباً فل کورٹ سے بھی خود کو وہ الگ کر لیں. تو ایسا ہوگا اگر 26ویں آئین ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے فل کورٹ بنتا ہے یا اس کو جانچنے کے لیے, تو وہ نہیں بیٹھیں گے بیچ میں. دیکھیں, یحییٰ آفریدی صاحب کا ماضی تو یہی بتاتا ہے کہ جب طاقتور حلقوں کا کہیں پہ معاملہ آیا ہے تو وہاں انہوں نے پتلی گلی سے نکل گئے, صحیح, اور انہوں نے کوئی سخت اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا. اور اب وہ کیا کرتے ہیں, حسنات ملک صاحب نے یہ بڑا ایک انکشاف کیا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب اگر فل کورٹ بنا بھی تو نہیں بیٹھیں گے, تاکہ نہ ادھر جانا پڑے نہ ادھر جانا پڑے. اور اس سے یہ ہے نا کہ یحییٰ آفریدی صاحب اگر بیٹھتے ہیں تو وہ کسی صورت بھی 26 آئینی ترمیم کے حق میں تو ووٹ دے نہیں سکتے, خلاف ہی دینا پڑے گا. تو وہ اس لیے پھر نہیں بیٹھیں گے تاکہ ایک ووٹ کم ہو جائے 26 آئینی ترمیم کے خلاف, اور حق والے ووٹ کا پلڑا بھاری ہو جائے. اور اب تک یحییٰ آفریدی صاحب نے ہر وہ کام کیا ہے جو یہ نظام چاہتا تھا, چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز لگوانے کا معاملہ ہو, سندھ ہائی کورٹ میں ججز لگوانے کا معاملہ ہو, اب وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی لگوائیں گے, بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی لگوائیں گے, پشاور ہائی کورٹ میں بھی لگوائیں گے, پھر سپریم کورٹ میں بھی لگوائیں گے. تو یحییٰ آفریدی صاحب ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس نظام کی منشا ہے, یہ نظام چاہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کر لیں یحییٰ آفریدی صاحب لگوا اچھا, لیں. بار بار انٹرفیئرنس کر رہے ہیں بینچ کے اندر جس طریقے سے, اور اب 4تھی 5ویں بار ہو چکی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے آگے اس کا کیا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ میں نے پہلی بات کی تھی نا, یحییٰ آفریدی صاحب جوڈیشلی عدالت سے بچوا لیں 26ویں آئینی ترمیم کو, کہہ دیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اوکے. لیکن کتنا ایک عرصہ یہ چل جائے گی, سال چل جائے گی, 1.5 سال چل جائے گی. جب بھی آزاد پارلیمنٹ آئے گی فارم 47 والی, تو یہ 26ویں آئینی ترمیم تو اڑے گی, یہ جج سارے فارغ ہوں گے جو لگ رہے ہیں. اور دوسرا جو آپ کا, یہ بھی آپ کا سوال کیا تھا سوری, کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ یحییٰ آفریدی صاحب تو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں نا کہ وہ منصوری شاہ صاحب کا راستہ 4تھی بار انہوں نے روکا ہے کہ بھائی یہ کیس نہ سنیں. لیکن اگر وہ روک بھی لیتے, یعنی فیصلہ نہیں آنے دیتے, اور فیصلہ آ جاتا ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے, ٹھیک ہے نہ ہونے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, وہ تاریخ کے فیصلے کے لیے ہو رہی ہیں کہ تاریخ میں کون کہاں کھڑا ہوگا, تاریخ میں کس کو کیسے یاد رکھا جائے گا. اس وقت چیزیں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ بھئی فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا ہی نہیں ہوگا. لیکن آج سے 100 سال بعد بھی حوالہ دیا جائے گا کہ 2024-2025 میں اس وقت ایک یحییٰ آفریدی ہوتا تھا جو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اس کو چیف جسٹس پاکستان سلیکٹ کیا تھا, امین الدین خان ایک ہوتا تھا اس کو سلیکٹ کیا تھا, اور پھر یہ ہوگا کہ اس وقت ایک منصور علی شاہ تھا اس نے فیصلہ دیا تھا, عقیل عباسی نے فیصلہ دیا تھا. یہ چیزیں تاریخ کے لیے. یہ راتوں رات انٹرا کورٹ اپیل دائر کروانا اور پھر اسے بینچ بھی
کیا ایمرجنسی مطلب کیا ہوا ایک دم؟ وہ اور انٹرا کورٹ اپیل تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں, یہ پری میچور لیول نہیں ہے انٹرا کورٹ اپیل ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ انٹرم آرڈر کے اوپر بھی ہو سکتی ہے انٹرا کورٹ اپیل, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی, صحیح, انٹرم آرڈر کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. لیکن نظر عباس صاحب تو ان کو تو کہا گیا نا کہ بس ٹھیک ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا, تو اب ان کے خلاف تو آرڈر آنا نہیں ہے, بالکل, معاملہ تو اس سے, تو پھر کیسے انٹرا کورٹ اپیل انہیں سے دائر کروا دیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے انٹرم آرڈر پہ اس کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا, ہائی کورٹ میں جو میں نے دیکھا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاص طور پہ, باقی کورٹس کا مجھے نہیں پتا. سپریم کورٹ میں میرا خیال ہو سکتی ہے, اب بینچ کا اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا راتوں رات اس لیے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کو تو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ آپ کا کوئی معاملہ اور ماجرا نہیں ہے, آپ کو ہم سائڈ پہ کر رہے ہیں, ہم تو کچھ سوالات فریم کر کے اور فل کورٹ کو بھیج رہے ہیں. تو لیکن پھر بھی ان سے انٹر کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کروا دی گئی ہے. تو آپ کو اچھا, لاسٹلی بلاول بھٹو صاحب بھی میدان میں آگے اور کہہ رہے ہیں کہ ساتھی ججز چیف جسٹس کا ساتھ دیں, اور اگر کسی نے رول بیک کرنے کی کوشش کی 26ویں آئین ترمیم میں ہم دیں, وہی بروٹ میجورٹی والی دھمکیاں پھر سے. بلاول صاحب کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں اس کے سوال پہ جواب دوں. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.